اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم قرآن دوست ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول، نماز کے ذریعے۔ آج ہم سبق 10 کا اے اور بی پارٹ پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے دعائیں جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور ثنا جو نماز سے شروع میں پڑھی جاتی ہے۔ گرامر میں ہم فعل ماضی کے کچھ اور ٹیبل آج سیکھیں گے، جس میں ناصرہ، خالقہ، ذکرہ اور آبدہ۔ نکات تعلیم میں آج 14 الفاظ ہم نئے سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 928 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ آج اس سبق 10 کے اختتام تک آپ 116 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو کہ قرآن میں 28,000 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دعا سیکھیں گے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ آپ سب کو آتی ہونی چاہیے یہ۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو انشاءاللہ ہم آج یہ دعا یہاں سے سیکھ کے جائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یہ سائڈ پہ جو آ رہا ہے دیکھیں، اس میں ہم نے ربنا پڑھا تھا۔ ربنا کا کیا مطلب تھا؟ ہمارا رب، ہم سب کا رب۔ اور یہ ہے ربنا، اے ہمارے رب۔ ٹھیک ہے، ربنا میں پکارنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کو، ربنا، اے ہمارے رب۔ تو یہ آپ کو ڈفرنس پتا ہونا چاہیے، ربنا اور ربنا میں کیا ڈفرنس ہے۔ ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اور ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب یا ہمارا رب۔ آتینا، دے ہمیں۔ آتی اور نا، ٹھیک ہے، کتنے ٹکڑے ہیں؟ یہ 2 ٹکڑے ہیں۔ آتی کا مطلب ہے دے، اور نا کا مطلب ہے ہمیں۔ دے ہمیں، اے ہمارے رب، دے ہمیں۔ جیسے ہم یہ آپ لوگ پہلے بھی سنا ہوگا لفظ، یہ پڑھتے ہیں اکثر قرآن پاک جب ہم اس میں تلاوت کرتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو یا زکوٰۃ دو۔ تو یہ آتو کا لفظ جو ہے یہ جمع کا ورڈ ہے، اور اس کی واحد کیا ہے؟ آتی۔ آتی کا مطلب ہے دے، اور آتو کا مطلب ہے دو۔ فی الدنیا، فی الدنیا کیا ہے؟ یہ دنیا میں۔ فی کا کیا مطلب ہے؟ میں۔ اور یہ جو دنیا کا لفظ ہے، یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ اس کا اسم ہے، حرف ہے یا فعل ہے؟ الدنیا کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ تو اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دنیا، دنیا میں۔ اب اس کو ہم جیسے ایک ہم لفظ بولتے ہیں اکبر، اس کا مطلب اکبر کا مطلب یعنی کہ اکبر ہے، اس کی جو اگلی فارم ہے وہ ہے کبرا، ٹھیک ہے۔ اکبر بڑا، کبرا زیادہ بڑا، ٹھیک ہے۔ اصغر، صغرا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ادنا، دنیا۔ اب آپ کو اکبر کا مطلب پتا ہے؟ بڑا، ٹھیک ہے۔ اصغر کا مطلب پتا ہے؟ چھوٹا۔ اور ادنا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ادنا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے جی؟ ادنا کا مطلب چھوٹا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ادنا کا مطلب ہے کم، حقیر،
بالکل कम. ठीक है. अब देखें अदना से बना दुनिया, अदना से बना दुनिया, और दुनिया क्या है? अदना. ठीक है. दुनिया क्या है? हकीर, कम. किसके मुकाबले में? आखिरत के मुकाबले में. ठीक है. जैसे अपोजिट होता है ना वर्ड, ये अदना, और अदना का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? आला. ठीक है. अदना क्या है? दुनिया है, और आला क्या है? आखिरत. अगर हमारी आखिरत अच्छी होगी तो आला होगी. तो दुनिया एक अदना सी चीज है. दुनिया इतनी छोटी सी चीज है कि जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं. सारी जिंदगी हम मेहनत करते हैं, सारी जिंदगी हम इस दुनिया के पीछे भागते हैं अपनी दुनिया को अच्छी बनाने के लिए. और वो दुनिया क्या है? सबसे हकीर चीज. और जो सबसे आला चीज है, जिसको हमें आला बनाना चाहिए, आखिरत, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है. तो दुनिया एक अदना चीज है. हमें दुनिया के बारे में नहीं बल्कि आखिरत के बारे में हमें सोचना है. तो फिर दुनिया का मतलब है दुनिया में. 115 बार ये कुरान पाक में आया है. तो हसना, हसना का मतलब होता है भलाई. हसन एक मुज़क्कर है और बोलता लगने से बन गई हसना, मोनस बन गई. हसना क्या है? भलाई. यानी हम दुआ कर रहे हैं, ऐ हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई. हालांकि अदना चीज है, लेकिन हम फिर भी हम ये दुआ मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई. हसना, हसन मुज़क्कर है और हसना मोनस है, और हसनात उसकी जमा है. ठीक है. हसना की जमा हसनात, यानी बहुत सी भलाइयां. तो इसके बाद हम असबाब देखेंगे. अक्सर दुआएं जो हैं रब्बाना से शुरू होती हैं. कुरान पाक में जितनी भी दुआएं हैं ना, वो आप देखेंगे रब्बाना से शुरू होती हैं. मोस्टली ज्यादातर रब्बाना से शुरू होती हैं. और रब की तशरीह हम पहले कर चुके हैं कि रब का मतलब है कि वो हमारी हर जरूरत का ख्याल रखता है, इब्तिदा से लेके इंतहा तक. जर्रे जर्रे को पालता है, हमारे पूरी सेल्स को पालता है, हमें ऑक्सीजन खिलाता है, हमें हर तरीके से ख्याल रखता है. तो ये हम पढ़ चुके हैं. अब दुनिया की हसनात क्या है जो हम अपने रब से मांग रहे हैं? दुनिया की हसनात क्या है? यानी जरूरियात जिंदगी. ठीक है. सेहत, खानदान की फलाह, इज्जत, वकार, माल दौलत, नौकरी, तजारत, पैसा, खानदान, बच्चे, दोस्त, ये सब क्या है? ये दुनिया की हसनात है. यानी ये दुनिया की भलाइयां हैं जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं. वो चीजें जो आखिरत के लिए सूदमंद है, जैसे फायदामंद इल्म, अच्छे अखलाक, तरबियत, सही अकीदा, अच्छे अमाल, अखलास, अमन सुकून, ये वो चीजें हैं जो है तो दुनिया में ही है, लेकिन ये हमारी आखिरत के लिए सूदमंद हो सकते हैं अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे. अगर फायदामंद इल्म है, हमें इल्म फायदा दे रहा है, तो हमारे लिए सूदमंद है आखिरत में. अगर हमारा अकीदा सही है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी नेकियों में इजाफा हो रहा है. और अगर हमारा अकीदा गलत है तो यही हसनात हमारे लिए अपोजिट बन सकती है, हमारी आखिरत में बर्बाद कर सकती है आखिरत को. तो हमारे अच्छे अखलाक, अच्छा अकीदा, ये सब और फायदेमंद इल्म जो है, इसका पॉजिटिव यूज हम करेंगे तो ये हमारे लिए हसनात होंगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी. दुनिया में मेरी दौड़ किधर तक है? क्या मैं अपने काम से, अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ? क्या मैं जो सुबह से लेकर शाम तक जो मैं काम करती हूँ, जो मैं अमल करती हूँ, क्या मैं उससे मुतमईन हूँ? ठीक है. उसमें देखना है कि हमने आखिरत के लिए क्या आगे भेजा है. क्या मैं दुनिया के पीछे लगी रहती हूँ या मैं आखिरत के लिए भी कुछ अच्छे अमाल करती हूँ? हाँ, अपना एहतसाब करेंगे और फिर प्लान बनाएंगे. हर काम दुनिया और आखिरत की मुनासिबत से ही करेंगे. इसको हम तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना. रब्बना आतिना फिद दुनिया
حسنہ بھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ، وفی الآخرۃ حسنہ، وفی آخرہ، کتنے لفظ ہیں یہ؟ 3 لفظ ہے. وا کا مطلب کیا ہے؟ اور. فی کا مطلب ہے میں، اور آخرت. وفی الآخرہ، اور آخرت میں حسنہ بھلائی. ٹھیک ہے. اچھا یہ الآخرہ یہ کیا لفظ ہے؟ یہ کون سا لفظ ہے؟ اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، مؤنث ہے، مذکر ہے، کیا ہے یہ؟ کیا لگ رہا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. اور مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کیسے پتہ چلا؟ بولتا سے. وفی اور آخرت، آخرت میں جیسے آخر ہوتا ہے نا، آخری والا، آخر اینڈ والا، ایسے آخرت. یہ آخرت آخر کی چیز ہے. ٹھیک ہے. آخر، آخرہ اردو میں ہم کہتے ہیں آخرت. حسنہ وہی پہلے لفظ آیا بھلائی. حسن کیا مطلب ہوتا ہے؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حسنہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اور اس کے بعد پھر اس کی جمع کیا ہوگی؟ حسنات. اچھا اب آخرت کے حسنات کیا ہے؟ پہلے ہم نے دنیا کے حسنات دیکھے، اب ہم دیکھیں آخرت کے حسنات کیا ہے. یعنی آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، یعنی اللہ کو راضی رکھنا، اللہ کو راضی کرنا، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع ملنا اور اس کی رضا. اور ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ یہ ہمیں آخرت کی حسنات ملے. دنیا کے بھی ہم چاہتے ہیں، آخرت میں بھی چاہتے ہیں. تو کتنی پیاری دعا ہے کہ جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ دنیا میں بھی حسنات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں حسنات دے. تو صبر ہے ساز اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. وفی الآخرہ حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ. ٹھیک ہے جزاک. اگلی ہے لائن وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. وقنا کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ 3 ٹکڑے ہیں. اب دیکھیں وا کا مطلب ہے اور کی کا مطلب ہے بچا، اور نہ ہمیں. اب دیکھ کتنی اچھی ایک 3 حرف کا لفظ ہے اور تینوں کے ڈفرینٹ میننگ ہے. اور وا اور کی، بچا اور نہ ہمیں. وقنا اور بچا ہمیں عذاب سے، النار آگ کے. النار کا لفظ جو ہے یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس میں فعل حرف ہے، اس میں. ٹھیک ہے. الف لام لگا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے آگ. اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ یہ النار کا جو لفظ ہے یہ مونس ہے. حالانکہ اس میں مونس کی نشانی نہیں ہے، لیکن اس کو مونس ہم کیوں ڈکلیئر کر رہے ہیں وہ ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے. النار کا لفظ جو ہے یہ 145 بار قرآن پاک میں آیا ہے. اس بات دیکھتے ہیں جو ہم سب جو گناہ کرتے ہیں، ہم سب گناہگار مسلمان جتنے بھی ہیں، صفائی کے بعد سب جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد صفائی کے بعد، گناہوں کی صفائی کے بعد. اور صفائی کیسے ہوگی؟ استغفار سے، کچھ دنیا کی مشکلات سے. اگر ہم اس پہ صبر کریں، دنیا کی مشکلات اگر آتی ہیں ہم اس پہ صبر کریں تو ہماری یہ صفائی ہو رہی ہے گناہوں کی. اور موت کی مشقت، یعنی موت کے وقت جو سختی ہوگی اس سے بھی ہماری استغفار ہوگا، اس سے بھی ہماری صفائی ہوگی. اس کے بعد قبر اور حشر میں جو عذاب، اس سے بھی صفائی ہوگی. اور اس کے بعد بھی اگر گناہ بچ گئے پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ ہم استغفار کریں، ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم دنیا میں ہی مشکلات پہ صبر کریں اور اپنا اجر بڑھائیں.
بجائے یہ کہ ہم آگ میں ڈالے جائیں استغفراللہ. تو ہمیں دنیا میں ہی یہ کام کرنے ہیں, زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک عمل کرنے ہیں, دنیا کی مشکلات پر بابیہ نہیں مچانا, صبر کرنا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو تکلیف ہے دنیا کی, یہ ہمارے لیے گناہوں سے صفائی کا باعث ہے. استغفار جو ہے سب سے آسان کام استغفار. اگر ہم پڑھیں گے تو صفائی کا آسان ترین طریقہ کہ ہم دن میں کم از کم ایک تسبیح کر لیں استغفار کی, کسی ٹائم چلتے پھرتے, ہر نماز کے بعد کوئی بھی وقت مقرر کر لیں, تو ہماری کیا ہوگی, ہماری صفائی ہو رہی ہے. ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت بڑا گناہ ہے یہ. ہم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں, بہت بڑا گناہ ہے یہ, اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم اتنے گناہ, ہمارے فرشتے اتنے گناہ لکھتے جا رہے ہیں. تو سب سے آسان طریقہ ہے گناہوں سے صفائی کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے. اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے, اور اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے معاف کر دے. لیکن ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے, اے اللہ میرے گناہ معاف فرما, مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, مجھے آگ کے عذاب سے بچا, اور مجھے جنت میں داخل فرما. تو یہ ہم ضرور اس طرح کی یہ دعا ہم ضرور پڑھیں ہر نماز کے بعد, ٹھیک ہے. یہ جو عربی کی دعا ہے بہت آسان ہے, اس کو مشکل نہیں ہے سیکھنا, تو آپ لوگ سیکھیں اس کو اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں. ہم ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. وقینا عذاب النار, وقینا عذاب النار, وقینا عذاب النار. جزاک اللہ. اب یہ دعا جو ابھی ہم نے پڑھی ہے, ٹھیک ہے, ہر نماز کے بعد آپ لوگ اس کی روٹین بنائیں. جس کو اگر نہیں آتی وہ اس کو ضرور سیکھ لے, کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے, تو یہ ضرور پڑھا کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور بہت اہم دعا ہے نماز کے پڑھنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا, قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر قسم کھا کر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کتنی پیاری دعا ہے, اس کا بھی ہم ترجمہ سیکھیں گے, اور اس دعا کو بھی آپ لوگ سیکھنا. بہت پیاری دعا ہے, اور یہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنی ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر, اور تیرا شکر کرنے پر, اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. یعنی دیکھیں کہ ہم دعا بھی جو ہے اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے, تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر, تیرا ذکر کرنے پر میری مدد فرما, اور تیرا شکر ادا کرنے پر میری مدد فرما, اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. کتنی ماشاءاللہ اتنی پیاری دعا ہے. اب اس کو ہم ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. اللہم, یہ ایک ہی ورڈ ہے, اس کے ٹکڑے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے اے اللہ. آئنی, ٹھیک ہے, یہ 2 ورڈ ہے. آئن مدد کر, اور نی میری, ٹھیک ہے, 2 ورڈ سے مل کے بنا ہے آئنی. جیسے آئن کا لفظ جو ہے اردو میں بھی اکثر استعمال ہوتا ہے, جیسے تعاون کرنا, ٹھیک ہے, کسی کی اس طرح کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ آپ تعاون فرمائیں, کسی سے ہم لینے جاتے, کوئی چندہ لینے آتا ہے, ہم کہتے ہیں تعاون فرمائیں ہمارے ساتھ. ہاں, مدد کرنا, اس کی مدد کرنے میں استعمال ہوتا ہے, ہدیہ دینا, مدد کرنا. تو یہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میری مدد فرما علی ذکری کا. اعلیٰ کا مطلب ہے پر,
ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا. اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے نا کسی کو یاد کرنا, کسی کا ذکر کرنا. اور کا تیری, یہ ضمائر والا کا ہے, ذکری کا. ٹھیک ہے, یہ ذکر ایک ہے, یہ اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3 ٹکڑے ہوں گے نا. اعلیٰ ذکری اور کا تیری یاد کرنے پر. یعنی کہ ہم اللہ کو یاد بھی نہیں کر سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر, اللہ کی اجازت کے بغیر, اللہ کی مدد کے بغیر. تو ہم یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ میری مدد فرما تیری یاد کرنے پر, بشکری کا اور تیرا شکر کرنے پر. اور شکر, شکر اور کا تیری, یہ ضمائر والا کا ہے, اور تیرا شکر کرنے پر. وحسن عبادتی, اور حبا کا مطلب ہے اور, حسن کا مطلب ہے اچھی, اچھی, بہترین, اچھی. عبادت کا, ٹھیک ہے, عبادت کا 2 لفظ, یہ عبادت الگ ہے, کا الگ ہے. یعنی اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اب دیکھیں اس میں آسان ہے دعا, مشکل ہے. دیکھیں اللہم تو آپ کو آتا ہے, ٹھیک ہے, آئینی میری مدد فرما. باقی 3 لفظ ذکر, شکر اور ہاں, اس کو آپ 2-3 دفعہ پڑھو گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گی. جب ہم یہ دعا کریں تو ہمارے احساسات کیا ہونے چاہیے کہ میری اگلی نماز اس نماز سے بھی بہتر ہو, کہ میں اس نماز سے اچھی دعا کروں اور اچھے طریقے سے میں پڑھوں. اور اس کے بعد کہ نماز کے بعد اے اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں, یہ احساس ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم جب پڑھیں تو یہ احساسات ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو کہیں بھول نہ جاؤں. تو یہ دعا ہمیں اس احساس کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اس دعا میں 3 چیزیں ہیں, ذکر, شکر اور عبادت. بس 3, ذکر, شکر اور عبادت, میں یہ 3 ورڈ ہے. تو دعا ہم کریں گے, اے اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتی ہوں. آمین. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. اللہم آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا. اللہم آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی. آمین. اب ہم پڑھیں گے ثنا. نماز شروع کرتے وقت سورۃ فاتحہ سے پہلے ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کبھی کہ ہم نے ساری نماز پڑھ لی, اذان بھی پڑھ لی, وضو بھی پڑھ لیا, سب کچھ پڑھ لیا, تو ثنا سب سے پہلے ہم نماز میں پڑھتے ہیں, وہ ہم آخر میں پڑھ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اب جب میں اس کو آن کروں گی اگلی سلائیڈ تو یہ آپ کو ساری آ رہی ہوگی, آپ یہ سارے سیکھ چکے ہوں گے الحمدللہ. آپ کو سارے جو ہے اس کا ترجمہ آ چکا ہوگا. آپ دیکھیں سبحانہ پڑھا آپ نے, سبحانہ کا پاک ہے تو, اللہم اے اللہ, وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب اس میں مجھے بتائیں کون سا لفظ جو آپ کے لیے نیا ہے؟ سبحانہ آپ پڑھ چکے ہیں, قابل, ٹھیک ہے, پاک ہے تو. اللہم بھی پڑھ چکے ہیں. وبحمدک کا کتنے ٹکڑے ہیں؟ چلو یہ بتا دو. چار ہے. وبحمدک کا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. وتبارک یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم, اور برکت والا ہے. اسم کا یہ بھی پڑھ چکے ہیں. اسم بسم اللہ پڑھا تھا کا. وتعالی اور بلند والا ہے, اس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں رکوع کی تسبیح میں. اعلیٰ پڑھا تھا نا.
ताला आला बुलंद वाला। जद्दू का जद हम पढ़ चुके हैं दुरूद शरीफ में, ठीक है। हाँ, जद्दू का बुजुर्गी, तेरी बुजुर्गी। वला इलाहा ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, अजान में नमाज में पढ़ते हैं। गैर ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था ना, गैर। हाँ वहां पढ़ा था हमने सारे। तो अभी ये पूरी की पूरी दुआ जो है आप लोगों को आती है, इसलिए ये हमने रखी कि ये तो आप लोग सीख चुके हो, ऐसे ही है ना। अब जब आप लोग नमाज के लिए खड़े हों, जब आप अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू करें, जब आप पढ़े सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो आपके लिए तर्जमा आपको याद होगा, आपके जहन में आपके साथ तर्जमा चल रहा होगा। आप अरबी जुबान से पढ़ रहे होगे, आपका जहन तर्जमा दोहरा रहा होगा, ऐसे ही होगा ना अगर हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ नमाज पढ़े, ठीक है। चलो अब इसको हम देख सकते हैं। सुबहाना का हमने पढ़ा था, सुबहाना के मतलब है पाक है तू, ठीक है ना, तस्बीह है ना, ये हम तस्बीह पढ़ते सुबहाना पाक है तू, सुबहाना कल्ला सुबहान अल्लाह ही तस्बीह पढ़ते हैं हम नमाज के बाद भी। तो ये इसका मतलब है पाक है तू, सुबहाना पाक है तू। अच्छा इसमें क्या है, सना का मतलब होता है तारीफ, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, एक हम्द है और एक तस्बीह है। हम्द का मतलब तारीफ, यानी अल्लाह की खूबियां बयान करना। हम्द का मतलब है अल्लाह की खूबियां बयान करना, और तस्बीह का मतलब है नकाइस की नफी करना। जैसे हम क्या है, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह हर चीज को जानता है, हम क्या सोचते हैं वो भी जानता है, अल्लाह हमारी परवरिश करने वाला। ये क्या है, ये अल्लाह की हम खूबियां बयान कर रहे हैं, ठीक है। और तस्बीह क्या है, नकाइस की नफी कैसे, अल्लाह जो है, अल्लाह को ना नींद आती है, ना अल्लाह कमजोर है, ना अल्लाह जालिम है, ना अल्लाह बुज़दिल है, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, नकाइस की नफी कर रहे हैं। हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, नकाइस तस्बीह की नफी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मोबाइल है, मैं कहूँ इसकी मैं तारीफ बयान करती हूँ कि ये मोबाइल जो है ना, ये बहुत जबरदस्त है, नीचे गिरे ना, तो नहीं इसकी, जैसे मैं ये कहूँ कि ये जो मोबाइल है मेरा, इसकी स्टोरेज बहुत अच्छी है, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, ये मैं इसकी तारीफ बयान कर रही हूँ। और इसकी नकाइस की नफी कैसे बयान करूंगी कि ये नीचे गिरता है ना, ये टूटता नहीं है, ये पानी में डाल दो इसमें पानी भी नहीं जाता, तो ये इसकी नकाइस की नफी बयान कर, ये नकाइस की नफी है, यानी इसमें ये नुक्स नहीं है। हाँ हाँ, ये नुक्स को मना कर रहे हैं और वो खूबियां भी बयान कर रहे हैं। तो इसमें इसी तरह से अल्लाह की खूबियां बयान करना, यानी अल्लाह की तारीफ करना, और नकाइस के अल्लाह ताला में किसी किस्म की कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं। तो सुबहाना का मतलब है पाक है, का मतलब है तू, ठीक है। सुबहाना का कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। ए अल्लाह, इसका कोई टुकड़ा नहीं है, ठीक है। ए अल्लाह एक ही वर्ड है, ये सिर्फ अल्लाहुम्मा जो है, ये सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सिर्फ लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, उसका मतलब है ए अल्लाह। अब ये देखें, व भी हमदी का कितने टुकड़े, 4 टुकड़े, व भी हमदी का, और 7 तारीफ तेरी, तमाम तारीफें और शुक्र। हमने हम का अलहम्दु से पढ़ा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में हमने अलहम्दु का मतलब पढ़ा था तमाम तारीफें और शुक्र, 2 मतलब पढ़े थे हमने, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। व तबारका, और बरकत वाला है। अब ये जो तबारक है, इसका जो काफ है, ये इसके साथ का वर्ड है, ये अलग से जमीर नहीं है। जैसे का हम पढ़ते थे ना अलग से, जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए, ये वो नहीं है। ये तबारक में मौजूद का इसका अपना का है, ठीक है। और बरकत वाला है, जैसे मुबारक का लफ्ज पूरा मुबारक ही, का दूसरा अलग से नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से बरकत, तबरक, मुबारक, ये इसके साथ के जो मिलते जुलते अल्फाज यूज होते हैं, इसका सबका मतलब होता है बरकत। इस्मु का नाम, इस्म का मतलब है नाम,
اور کا مطلب ہے 13. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, بسم اللہ میں پڑھ کے آئے. اچھا اس کے کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ 2 ہو سکتے ہیں. اچھا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اسم کی جمع کیا ہوگی؟ اسما. ٹھیک ہے, کیسے ہم پڑھتے ہیں نا اسماء الحسنی, یعنی اللہ کے نام اسماء الحسنی, تو اس کی جمع ہے اسما. وتعالی, با کا مطلب ہے اور تعالی کا مطلب ہے بلند والا عالی شان. ٹھیک ہے, تعالی ایک ہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے. جدو کا, جدو کہتے ہیں بزرگی کو. ٹھیک ہے, اباؤ جداد یعنی بہت ہمارے دادا پردادا, اس سے بھی وہ ہم کہتے ہیں ہمارے جد, نسل در نسل. یہ جد کا لفظ یوز ہوتا ہے عربی میں. تو تیری بزرگی, جدو کا تیری بزرگی. ولا الہ, اور نہیں کوئی معبود. وا کا مطلب ہے اور, لا کا مطلب ہے نہیں. الہ کوئی معبود, لا الہ کوئی معبود, نہیں کوئی معبود. غیرو کا, اس کے بھی 2 ٹکڑے. ٹھیک ہے, 2 ٹکڑے. غیرو کا مطلب ہے سوائے, اور کا تیرے. ٹھیک ہے, ابھی یہاں پر ہم پڑھتے ہیں غیرک, جب ہم پڑھتے ہیں نا, کیونکہ وہ آیت پوری ہو جاتی ہے تو ہم اس کو وہاں ہم سکون کرتے ہیں, اسٹاپ کر لیتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں غیرک. تو غیرو کا سے غیرک پڑھتے ہیں, سوائے تیرے. آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئی؟ آج جب آپ نماز پڑھیں گے پورے کنسنٹریشن کے ساتھ آپ اس کے ساتھ پڑھیے گا. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں اپنے بی پارٹ کی طرف. بی پارٹ میں آج ہم گرامر پارٹ میں آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی کے کچھ نئے ٹیبل سیکھیں گے آج, کیونکہ ہم فعل پڑھ رہے ہیں اور فعل ماضی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم ہم نے جو پڑھے تھے اس کے بعد اس کی آج پھر تھوڑی پریکٹس کریں گے. ابھی پریکٹس ٹائم تھوڑا سا, اس کے بعد پھر ہم یہ نئے الفاظ پڑھیں گے. گرامر پڑھیں گے ٹی پی آئی کے ساتھ. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. ایک دفعہ پھر, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. الفاظ کی کلمے کی 3 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, الفاظ کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے, اسم پڑھ چکے ہیں ہم, کسی کا نام, خطاب, مکہ یا صفت. ابھی تو آپ کو اچھے سے رٹ جانی چاہیے. ٹھیک ہے, ال نشانیاں کیا ہے؟ ال, 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر, واو نون, یا نون اور الف تا. اور فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, جیسے فتح یا حرف وہ جو 2 اسموں کو آپس میں, اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے, اسم اور فعل کو آپس میں ملائے وہ حرف کہلاتا ہے. ہم اسم بھی پڑھ چکے ہیں, ہم حرف بھی پڑھ چکے ہیں, ہم آج کل فعل پڑھ رہے ہیں. تھوڑی سی ریویژن کرتے ہیں. جب ہم نے اسم کو ضمائر کے ساتھ جوڑا تھا تو ہم نے بنایا تھا ربہ, اس کا رب, ربہم, ربو کا, ربی, ربکم, ربونا, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب ہم نے حرف پڑھے تھے, حرف پہلے ہم نے دیکھے ضمائر کے ساتھ ہم نے اسم کو جوڑا, اب ہم جوڑ رہے ہیں ضمائر کے ساتھ حروف کو. لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لانا, یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے آپ کا؟ اب ہم آ رہے ہیں فعل کے اوپر. لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عربی میں اکثر فعل جو ہوتے ہیں تو 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے, اس میں جیسے فا, عین, لام, فاتح, ناصر, ضرب, یہ ہم پریکٹس اس کی ہم کر رہے تھے. جیسے ہم نے پڑھا کہ جو فعل ماضی ہے اس کی آگے 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا, پرفیکٹ ٹینس, اور فعل مضارع جو ابھی نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا آگے فیوچر میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے لیے فعل مضارع یوز ہوتا ہے دونوں کاموں کے لیے, پر اس کے لیے بھی, حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے. اور فعل امر کو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں. ہم نے کل پڑھا تھا اپنی پچھلی کلاس میں فعلا. ٹھیک ہے, فعلا کا ہم نے بنایا تھا
فعلا اس نے کیا, ٹھیک ہے, فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. اس کی تھوڑی سی ہم پریکٹس کریں گے, آپ پڑھیے اس کو, سب لوگ اشارے کریں گے. چلیے بیٹا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا. آپ بھی پڑھ لیجیے بیٹا. ٹھیک ہو گیا. چلیے اب ہم کرتے ہیں عربی بول چال. آپ دونوں بیٹا اس کا حل کوشچن میں کروں گی. حل فعلا, حل فعلا اس کا کیا اس نے کیا, آنسر کیا ہوگا؟ نعم فعلا, ہاں اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا, ماشاء اللہ. حل فعلتا کیا آپ نے کیا, نعم فعلتو ہاں میں نے کیا. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا. چلیے پریکٹس کیجیے. عروج آپ کوشچن کیجیے, آپ آنسر دیجیے. میمونہ ماشاء اللہ. چلیے آپ بھی کر لیجیے, کرو کرو پریکٹس کر لیجیے. چلیے ابھی ہم آگے چلتے ہیں. آج کا سبق کیا ہے, یہ ہم نے جو پہلے پڑھ لیے تھے. آج ہم سبق پڑھیں گے ناصارا. ناصارا کا مطلب ہے مدد کی اس نے, ٹھیک ہے. ناصارا اس نے مدد کی, خالہ کا پیدا کیا اس نے یا اس نے پیدا کیا, آبادہ عبادت کی اس نے یا اس نے عبادت کی, ذکرہ یاد کیا اس نے یا اس نے یاد کیا. یعنی یہ چار جو فعل ہیں یہ ہم آج سیکھیں گے. تو ناصارا کا اب اشارے آپ لوگ اس سے ویسے ہی کرنے ہیں. اب سب کو اشارے آ جانے چاہیے, ٹھیک ہے. ناصرا اس نے مدد کی, ناصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصر تم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. چلیے بیٹا آپ پڑھیے, پریکٹس کیجیے, سب باری باری کریں گے. نصر آپ نے مدد کی, نصر میں نے مدد کی, نصر آپ سب نے مدد کی, نصر ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی بیٹا آپ پڑھیں. جی جی ماشاء اللہ. چلیے آپ پڑھیے عالیہ. چلیے بیٹا آپ بھی پڑھ لیجیے. میں نے مدد کی, نصر کی آپ نے مدد کی, نصر ہم نے مدد. چلیے آپ بھی پڑھ لیجیے. نصر آپ نے مدد کی, نصر میں نے مدد کی, نصر آپ سب نے مدد کی, نصر ماشاء اللہ. چلیے اب جو ہے دو لڑکیاں چاہیے اب اس کی پریکٹس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا میں اس کا جب تک آپ ڈیسائڈ کرو کون سی دو ہوں گی میں آپ کو بتاتی ہوں. حل ناصارا اس کا مطلب ہے کیا اس نے مدد کی, نعم ناصارا ہاں اس نے مدد کی, حل ناصرو نعم ناصرو, حل نصرتا نعم نصرتو, حل نصرتم نعم نصرنا. چلیے پریکٹس کون کرے گا, بول کی باری. چلیے آپ بیٹا اشارے صحیح کریں, اشارے صحیح کریں. چلیے آپ کیجیے.
शाबाश, गुड. चलिए अब हम एक नई चीज सीखते हैं. ये लफ्ज है ज़ैदुन. ज़ैदुन ये है इसम, ठीक है. दो पेश के साथ ये इसम है, ये असली हालत है, यानी सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट होता है ना, जो करने वाला होता है, ठीक है. तो ज़ैदुन सब्जेक्ट है दो पेश के साथ. अब ये आगे ज़ैदन, ये ऑब्जेक्ट है, यानी जिसपे काम हुआ, यानी उसकी बदली हुई हालत. यानी ज़ैदुन करने वाला और ज़ैदन जिसके ऊपर असर पड़ा उस काम का. अब इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे. जैसे मैं आपसे पूछूंगी, हल नसारा ज़ैदन, क्या उसने मदद की ज़ैद की? ज़ैद, क्या उसने मदद की ज़ैद की? तो आप आंसर करोगे नाम नसारा ज़ैदन, हाँ उसने मदद की ज़ैद. मैं आपसे पूछती हूँ, हल नसरू ज़ैदन, क्या उन सब ने मदद की ज़ैद की? बिल्कुल सही. उसके बाद है हल नसरता ज़ैदन, क्या तुमने मदद की ज़ैद की? हल नसर तुम ज़ैदन, नाम नसरना ज़ैदन. चलिए आप दो प्रैक्टिस कीजिए इसकी. चलिए और दो कौन करेगा? पीछे से आप लोग दो लड़कियां और प्रैक्टिस करें. चलिए आलिया, चलिए आप क्वेश्चन कीजिए. आलिया, नाम नसर ज़ैदन, हल नसर ज़ैदन, नाम नसर, ठीक हो गया. अब देखें इसमें नासारा का आंसर नासारा के साथ उसका आंसर होगा, नासरू का आंसर नासरू के साथ होगा, नसर का क्वेश्चन का आंसर नसर तू के साथ होगा, और नसर तुम का नसर ना के साथ होगा. ये आपको याद रखना है. अब हमारा अगला फेल, खालका, उसने पैदा किया. खालका उसने पैदा किया, खालकू उन सब ने पैदा किया. खलक का आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया. खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया. ठीक हो गया. चलिए कौन प्रैक्टिस करेगा? आप बोलो. हफ्सा. चलिए आप पढ़िए नमूना. आप पढ़िए बेटा. चलिए माशाल्लाह. अब हम आते हैं इसकी बोलचाल पे. अब हर चीज अल्लाह ने पैदा की है, ठीक है. अब इसमें मैं पूछती हूँ हल खाला, क्या उसने पैदा किया? तो हम आंसर क्या देंगे? नहीं, हम कहेंगे माँ खाला का. उसने पैदा किया, क्योंकि पैदा करने वाली तो अल्लाह की जात है. हम यहाँ पर कहेंगे माँ खाला का, नहीं उसने पैदा किया. मैं पूछूंगी हल खाला कू, आप कहेंगे माँ खाला कू, इन सब ने नहीं पैदा किया. हल खलकता, क्या आपने पैदा किया? माँ खलकतू, नहीं मैंने पैदा किया. हल खलकतुम, क्या आप सब ने पैदा किया? माँ खलकना, नहीं हम सब ने पैदा किया. चलिए प्रैक्टिस कीजिए आप लोग. इसके बाद पीछे वाले. चलिए आप पढ़िए. आलिया और आपके साथ दोनों लड़कियां पढ़िए. क्वेश्चन कीजिए. माँ खलकू और खलक सकता.
صحیح ہو گیا. آپ میں سے کوئی پریکٹس کر لیجئے, حفصہ آپ کر لیجئے کسی اس کے ساتھ. چلیے آپ کوشچن کیجئے, آپ آنسر کیجئے. چلیے ماشاء اللہ. اب ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے, جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ جو زیدن کا پڑھا تھا, زیدن سبجیکٹ ہے, سبجیکٹ ہوتا ہے اسم دو پیش کے ساتھ, اور جب جس کی بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے وہ زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ ہوتی ہے. اب اس میں کیا ہے, شیئن, شیئن دو پیش کے ساتھ ہے, یہ اصلی حالت ہے یعنی کرنے والا سبجیکٹ, اور شیئن جس پر اثر پڑا آبجیکٹ اس کی بدلی ہوئی حالت. اب ہم پوچھیں گے, میں اس کو ہم اور تھوڑے سے کویشچن کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں. حل خلق شیئن, کیا اس نے پیدا کیا کوئی چیز؟ ٹھیک ہے, اب چیز تو ہر چیز اللہ نے پیدا کی, تو ہم کہیں گے ما خلق شیئن, نہیں پیدا کی اس نے, نہیں اس نے کوئی چیز پیدا کی. حل خلق شیئن, کیا ان سب نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ ما خلق شیئن, نہیں ان سب نے پیدا کیا کوئی چیز. حل خلقت شیئن, اور اس کا آنسر ہوگا ما خلقت شیئن, نہیں میں نے پیدا کی کوئی چیز. حل خلقتم شیئن, کیا تم سب نے پیدا کی کوئی چیز؟ ما خلقنا شیئن, نہیں چیز پیدا کی. چلیے اس کی پریکٹس کون کرے گا؟ چلیے کریے, آپ دونوں کریے, پھر آپ دونوں کر لیجیے. آپ کیجیے. اشارے صحیح کرو, شاباش. اوکے بیٹا, اشارے صحیح کر رہے ہیں, اشارے ابھی آپ پکے ہو جانے چاہیے. ہاں جی, یہاں پہ آپ نے غلطی کی. چلیے اب ہے ہمارا ذکرہ, ٹھیک ہے, میں پڑھوں گی پہلے, اس کے بعد پھر آپ سے کرواؤں گی. ذکرہ اس نے ذکر کیا, ذکروا ان سب نے ذکر کیا, ذکرتا آپ نے ذکر کیا, ذکرتو میں نے ذکر کیا, ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. چلیے ہینڈ ریز کیجیے, کون کرے گا؟ چلیے وہاں سے شروع کرو. چلیے آپ پڑھیے ساتھ والے. چلیے نیکسٹ آپ پڑھیے بیٹا. چلیے آپ پڑھیے ساتھ. آپ بدر آپ پڑھیں. آپ سب ہم سب آپ بھی پڑھ لیجیے. چلیے ماشاء اللہ. اب ہے اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس, یہ لاسٹ والا ہے آبادا. ٹھیک ہے, پہلے میں آپ کو بتاؤں گی, اس کے بعد پھر آپ لوگ سب دیکھ لیتا پریکٹس کریں. آبادا اس نے عبادت کی, آبادو ان سب نے عبادت کی, ابتا آپ نے عبادت کی, ابتو میں نے عبادت کی, ابتم آپ سب نے عبادت کی, ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ٹھیک ہے, چلیے وہ اینڈ سے. چلیے بیٹا آپ پڑھ لیجیے.
چلیے آپ بھی پڑھ لیجیے. سب نے بات کی. ابد آپ نے بات کی. ابد تو آپ سب نے بات کی. ابدنا ہم سب نے بات کی. چلیے ابھی آپ بھی پڑھ لیجیے. جی ماشاء اللہ. چلیے ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا آج کا لیسن. نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. نقطہ تعلیم میں ہم نے تیسرا ہوم ورک ہمارا کیا ہے کہ ہم نے کارڈ سے پڑھنا ہے. یہ جو کارڈ آپ لوگوں کے پاس ہے نا, اس کو اپنے پاس رکھنا ہے. ہمیشہ اپنے پاس رکھیں, ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر آپ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے نظر پڑے, اس کو تھوڑا سا دیکھیں. اس کو یا تو ہر نماز کے بعد اس کو دیکھیں. اس میں سے جو آپ پڑھ چکے ہو اس کے ورڈ دیکھیں, ورڈ میننگ دیکھیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ آپ یہ اس کو یاد کرو گے تو آپ کو پورے کورس کے سارے ورڈ یاد ہو جائیں گے. تو آپ کو اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ہے. ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. لیکن شیطان آپ کو پڑھنے نہیں دے گا, وہ اس میں رکاوٹیں ڈالے گا. آپ نے شیطان کو ہرانا ہے اور اللہ سے وعدہ کریں کہ اس پاکٹ میں ہی ہمیشہ رہے گی, آپ کی اپنے پاس رہے گی. اور آپ اس کو وقتاً فوقتاً نکالیں گے, دیکھیں گے, پڑھیں گے, سیکھیں گے. ٹھیک ہے. الحمدللہ آج ہم نے اس 10 سبق کے اختتام پر 116 الفاظ سیکھے ہیں, جو کہ قرآن میں تقریباً 28,000 سے زیادہ بار آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اپنے ٹارگیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ سب کو بہت مبارکباد کہ آپ اتنا اہم کام کر رہے ہیں. آپ اتنی اچھی اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں اور آپ کی وکیبلری بڑھ رہی ہے اور آپ کو نماز ابھی سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. 7 ہوم ورک کرنے ہیں, 2 تلاوت کے کرنے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور کرتے ہوں گے. آپ لوگ صبح تلاوت کرتے ہو؟ صبح تلاوت کرتے ہو؟ 5 منٹ آپ نے تلاوت کرنی ہے, ضرور کرنی ہے. اور جو آپ لوگ سیکھتے ہو آپ اس میں دیکھو, آپ دیکھو گے آپ کو اس کا ترجمہ آ رہا ہوگا. آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کو یہ لفظ آ رہے ہوں گے. اور 5 منٹ آپ نے زبانی تلاوت کے کرنے ہیں. زبانی آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہو, آپ اپنے ٹریولنگ میں کر سکتے ہو. جو آپ کو زبانی صورتیں آتی ہیں وہ آپ کرو. بک سے بھی بتایا, پاکٹ بک سے آپ نے نکال کے پڑھنا ہے. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنی ہے. جیسے ابھی ہم سوال جواب کر رہے تھے, ایسے ہی آپ جب آپس میں بیٹھے ہو تو ایسے کچھ سوال جواب کریں. ٹھیک ہے, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بے شمار احسان ہے کہ اللہ آپ لوگ منتخب ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے. رب زدنی علما, اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. تو آپ لوگ ٹیچر بھی بننا ہے. آپ لوگوں کو آپ نے اس سبق میں جو سیکھا ہے اس کو سکھانا ہے. آپ اپنے گھر والوں کو سکھائیے, اپنے بہن بھائیوں کو سکھائیے, اپنے بھائیوں کو, ابو کو, امی کو سکھائیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کی پریکٹس ہوگی, آپ خود اچھا پریکٹس کرو گے. اور انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی. جب ہم اس کو کورس کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کی ٹریننگ رکھیں گے انشاءاللہ. تو جو سب لوگ جتنے بھی ہوں گے آپ اس کو ٹریننگ ہم کروائیں گے انشاءاللہ. آپ سب ٹیچر بنو گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.